وہ علم اونچا علم ہے. جس علم کے اوپر تنخواہ کم ہو 8,000 10,000 12,000 وہ علم جو ہے نا کمتر. ہمارے یہاں آپ کسوٹی یا معیار جو ہے علم کے اونچ اور نیچ کا وہ تنخواہ. دوستو اور بزرگوں، جہاں اسلامی ممالک ہیں، بیت المال ہے جی، وہاں امام کی تنخواہ الحمدللہ ماشاءاللہ حرم شریف کے امام کی وہی تنخواہ ہے جو بادشاہ کی. وہاں سمجھا جاتا ہے یہی علم بہت اونچا. قرآن اور حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کا علم سب سے اونچا جی، اور ہمارے یہاں اس کا فرق. اور اسی اعتبار سے لوگ علم کو اونچ اور نیچ سمجھتے ہیں. یہ اعلیٰ تعلیم، قرآن حدیث کی تعلیم اعلیٰ نہیں، ادنا، اس لیے کہ اس میں تنخواہ کم، آمدنی کم. دوستو اور بزرگوں، علم کے اونچ اور نیچ ہونے کا معیار یہ نہیں، یہ ہماری عقل کی پیداوار ہے یا عقل کی کمی ہے کہ علم کے اونچ نیچ کا معیار اور ترازو ہم نے تنخواہ اور آمدنی کو بنایا ہے. جس علم سے اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے، دنیا اور آخرت کو جانا جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس علم کی بنیاد پر ہو، وہ علم کیسے نیچا ہو جائے گا صاحب جی؟ وہ علم تو اعلیٰ اور ارفع ہے جی. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، وکیل اور جج کی ضرورت ہے، امین کی ضرورت ہے، بے شک ضرورت ہے. ہماری یہ ضرورت ہے، یہ سر آنکھوں پر ہے ہماری ضرورت. لیکن یہ ضرورت ہماری صرف دنیا کی. جب تک زندگی ہماری ہے، سانس ہے، ہم زندہ ہیں، جب تک کی ضرورت ہے. اور مرنے کے بعد ہم کو نہ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ کہیں بھی، نہ جنت میں. نہ ہم کو ڈاکٹر کوئی مریض نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ضرورت پڑے. وہ جنت ہی کی ہے جہاں آدمی بیمار پڑے، وہ جنت ہی کی ہے جہاں آدمی کو کوئی پریشانی ہو، وہ جنت ہی کی ہے جہاں کسی کوئی تکلیف. تو یہ ضرورت جو ہے ہم کو ڈاکٹر کی، انجینئر کی، اور وکیل اور جج کی اور امین کی، ان کی کوئی ضرورت ہم کو مرنے کے بعد نہیں پڑے گی. یہ ضرورت ہماری اس دنیا کی ہے. بے شک مسلمان ہم ڈاکٹر چاہیے تاکہ اسلامی اخلاق کے ساتھ وہ علاج کرے. مسلمان انجینئر چاہیے جو اسلامی دائرے میں رہ کر کے انجینئرنگ کا کام ہمارا کر دے. اور اسلامی وکیل چاہیے جو گویا نیچے اتر کر کے اور رشوت کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ اور نہ معلوم کن کن خرابیوں کے ساتھ ہمارے مقدموں کو نہیں دے. جو جھوٹا ہے وہی کو جو ہے بیان کر کے جتا دے، اور جو حق پر ہے وہی کو ہرا. نہ مسلمان وکیل جی، بعض وکیل ابھی بھی ایسے ہیں جو صحیح کیس ہوتا ہے بیچارے وہی کو لیتے ہیں، جو صحیح کیس ہوتا ہے وہی کو لیتے ہیں. جب پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے کمانا جی. مسلمان امین ہو، اسلامی احکام کے ساتھ وہ امانت کا کام کرتا ہو. تو یہ سب ہماری ضرورت ہے، اور یہ صرف دنیا کی ضرورت ہے. ہماری مرنے کے بعد ہمیں ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے. لیکن وہ علم جو اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، اور وہ علم جس سے ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، جو اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شناخت اور پہچان کا ذریعہ جو علم ہے جی، اس علم کے بغیر کوئی انسان شریف انسان نہیں بن سکتا، با اخلاق اور با کردار انسان نہیں بن سکتا جی. جب تک ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت کا علم نہیں ہوگا، وہ آدمی انسان شریف انسان با اخلاق با کردار انسان ہو ہی نہیں سکتا. سب سے کامل اور اکمل انسان تو آقا ہے. آپ کی جو سیرت ہے وہ سب سے کامل اور اکمل ہے.
اب وہ سیرت، اب وہ اخلاق جس فرد کے اندر آ جائے وہ فرد بھی سب سے با اخلاق اور اعلیٰ قسم کا ہے جی۔ اور اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پورے طور پر محفوظ ہے۔ اسلام کا تو یہی کمال ہے، ایک ایک چیز ہمارے یہاں محفوظ ہے جی۔ ایک ایک ابھی مولانا نے بتلایا کہ حدیث کسے کہتے ہیں جی، حدیث جو ہے یہ پورے طور پر سند کے ساتھ محفوظ ہے جی۔ اور یہ ہماری یہ جو بچیاں پڑھیں گی بخاری شریف جی، ہماری سند امام بخاری علیہ رحمہ تک، امام بخاری علیہ رحمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں تقریروں میں حدیث تو سیدھے بیان کر دیا، سند تو نہیں بیان کرتے ہیں، سند سب محفوظ۔ بخاری شریف، مسلم شریف جتنی احادیث کی کتابیں ہیں یہ سب محدثین نے اپنے اپنے سند کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور سیرت ہے، اس علم کے بغیر، اس کے علم کے بغیر کوئی انسان واقع میں انسان اور شریف انسان، با اخلاق با کردار انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کھانے پینے کا طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ، اور بولنے اور خاموش رہنے کا طریقہ، اور چلنے پھرنے کا طریقہ، جوتا چپل پہننے اتارنے کا، کرتا پیجامہ پہننے اتارنے کا، کنگھا کرنے کا، آئینہ دیکھنے کا، ایک ایک چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے یہاں ہے۔ کسی دھرم میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی گرو کی پوری زندگی محفوظ ہو۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، رام چندر جی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے کپڑا پہنتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے جی۔ ایک ایک چیز یہاں محفوظ ہے اسلام۔ تو علم کے بغیر، اس علم کے بغیر تو کوئی با اخلاق با کردار انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وکیل ہے، انجینئر ہے، اور یہ وکیل امین ہے، وکیل ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے، بے شک ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت ہماری صرف زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے ہے، مرنے کے بعد ان کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ علم، اس کی ضرورت ہمیں یہاں بھی ہے، اور یہی علم ہمیں یہاں بھی کام دے رہا ہے، قبر میں اور حشر میں سب جگہ یہ علم ہمیں کام دے گا۔ یہ اس علم کے بدولت ہم اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی، آپ کی پوری شریعت سنت کا علم ہوگا۔ تو دوستو فرمایا گیا کہ ہمیں سب سے بہترین آدمی تمہارے، میں تو کہا کرتا ہوں اور اس کو وسیع کیجیے، تمہاری اولاد میں سب سے بہتر اولاد وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلاوے۔ آپ تمہارے مالوں میں خیرکم اے خیر اموالکم، تمہارے مالوں میں سب سے بہتر مال وہ ہے جو قرآن پاک سیکھنے سکھلانے پر خرچ کیا جائے۔ یہ تمہارے اوقات میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہے جس وقت میں جو ہے قرآن پاک سکھا جائے اور سکھلایا جائے۔ اور تمہاری زمینوں میں، تمہارے مکانوں میں سب سے بڑھیا مکان اور بڑھیا زمین وہ ہے جہاں قرآن پاک سیکھا جائے اور سکھلایا جائے۔ یہ خیر جو آئے گا، بھلائی جو آئے گی اور اچھائی جو آئے گی وہ ہر طرف سے آئے گی۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست دعا دی، علماء کا مجمع ہے یہ کیا فرمایا؟ اللہ ہرا بھرا رکھے، خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس بندہ کو جو میری حدیث کو یاد کرے اور وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یاد کرنے والے ہمارے طلبہ ہوتے ہیں یا ہماری طالبات ہوں گی، اور یاد کرانے والے اور منتقل کرنے والے یہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں۔ گویا پڑھنے والے اور پڑھانے والے، یا کہیے کہ پڑھنے والی بچیاں اور پڑھانے والی معلمات سب اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اتنی زبردست دعا کسی بھی طبقے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہرا بھرا رکھے نماز پڑھنے والوں کو، اللہ خوش و خرم رکھے حج پڑھنے والوں کو، اللہ سرسبز و شاداب رکھے زکات دینے والوں کو،
اور روزہ رکھنے والوں کو، کسی کو بھی اتنی زبردست اونچی دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے جو اس لائن کے لوگوں کو دی ہے۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ خوش رکھے، شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے اس کو جو میری حدیث کو یاد کرے۔ کیسے نہیں دعا دیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو اس کو یاد کرے یقیناً اس کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی جائے گی۔ کوئی مصنف ہوتا ہے، اس کی کتاب کو جو لوگ پڑھتے ہیں تو مصنف بڑا خوش ہوتا ہے، میری کتاب کی بڑی قدردانی ہوئی۔ وہ تو دیکھتے ہیں اپنے سرہانہ رکھے ہوئے ہیں اور برابر پڑھتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مصنف کو اپنی تصنیف کردہ کتاب کے دیکھنے والے سے محبت ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ارے پوری زندگی اس میں کھپا رہے ہیں، یہ تو کیسے نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی ہوگی اور کتنی اونچی دعا دی۔ دوستو، یہ جو مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، یا ہماری یہ جو معلمات پڑھانے والی ہیں یا طالبات پڑھنے والی ہیں، یہ سب اس میں لگے ہوئے لوگ، یہ ان کے اندر یہ خوشحالی کی بات ہے۔ یہ جو ہمارے مدارس کے اساتذہ ہیں کتنا صاف، اس دن ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ایک مولانا نے عطر کسی سے نکال کر کے دیا کہ ماسٹر صاحب لیجیے لگائیے، تو ماسٹر کہتے ہیں کہ وہ صاحب ہم لوگوں کی 60-70 ہزار 75 ہزار تنخواہ ہے، ہم لوگوں کے جیب میں عطر نہیں، عطر کی شیشے نہیں رہتی ہے، اور یہ جو مولانا لوگ ہیں ایک سے ایک عطر ان کے جیب میں، صاف ستھرا اتنا کپڑا پہنتے ہیں اور تو لگتا ہے کہ ان کی تنخواہ تو 50 ہزار ہوگی ہی، امیاں صاحب کی تنخواہ ہے وہی 10-12 ہزار۔ یہ برکت، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں لگی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، جس کے یہ اثرات ہیں، یہ خوشحالی، شادابی اور ہریالی، یہ برکت ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 50 ہزار ہے، اب مہینہ ختم ہوتے ہوتے قرض لد گیا۔ ایک آدمی کی تنخواہ 10 ہزار ہے اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے کچھ بچ بھی گیا، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ اب وہ جو ہے بے برکتی، یہ کیونکہ یہ سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس آدمی کی تنخواہ 10 ہزار ہے اس کے خرچ کرنے کے راستے سب بند، کھائے گا تو کتنا کھائے گا، نہ گھر میں کوئی بیمار ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ بیماری آ جا رہی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہے اسی میں مگن۔ تب اس آدمی کے جو کھائے گا، کھانے کے بعد جو بچے گا تو بچے گا ہی۔ ایک آدمی کی تنخواہ 50 ہزار ہے، لاکھ ہے، لیکن وہ بیوی بیمار، تو بچے بیمار، تو بہن بیمار، تو بھائی بیمار، تو یہ مقدمہ، وہ لڑائی، سارے راستوں سے پیسے بہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے تو قرض لدے گئے۔ یہ اصل ہے برکت، کثرت نہیں ہے، اصل ہے برکت۔ تو اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس لائن کے لوگوں کو جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، دینی کتاب کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، واقعی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی دعا دی ہے، اللہ ہرا بھرا رکھے، خوش رکھے، سر سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری حدیث کو سنے اور ان سے یاد کر لے اور پھر وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ دونوں طبقوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی۔ دوستو اور بزرگوں، ہم لوگ لڑکیوں کے مدرسے میں کے زیر سایہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، دارالعلوم حمیرہ للبنات، اس کے زیر سایہ یہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، جن لوگوں کی بھی بچیاں ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور بچیوں کو تعلیم، بچیوں کی تعلیم کی طرف ماشاءاللہ ابھی بڑا رجحان بڑھا ہے اور لوگوں کی توجہ ہوئی، اور ان لڑکیوں کو کوئی عالمہ بنا لے، حافظہ بنا لے، بہت جلد جو ہے لوگ اس سے نسبت کرنے کو قبول کرتے ہیں اور لوگ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ سعادت ہے، بچی حافظہ ہے تو اس کو میرے گھر آنا چاہیے، عالمہ ہے گھر آنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا
کہ مرد کو پڑھایا تو ایک فرد کو پڑھایا اور لڑکی کو پڑھایا تو ایک خاندان کو پڑھا دیا. ظاہر ہے کہ لڑکی آگے چل کر کے ماں بنے گی. جو بچے اس کے گود میں آئیں گے ان کا گود جو ہے وہ لڑکیوں کا گود یہ پہلا مدرسہ ہے. لڑکیوں کا گود جو ہوگا، ماں کا جو گود ہوتا ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے. وہ جو پڑھی لکھی ہوں گی، اللہ والی ہوں گی، بچوں کو اللہ اللہ سکھلائیں گی، کلمہ سکھلائیں گی، بسم اللہ سکھلائیں گی، اور جو معلوم کیا کیا چیز سکھلائیں گی. پھر پڑھنے کی عمر ہوگی. ابھی آپ کے سامنے مہانسیم صاحب نے کہا باپ عالم ہوتا ہے لیکن اس کے لڑکے سب بے راہ ہو جاتے ہیں اور جاہل رہ جاتے ہیں. لیکن اگر بچے کی ماں اگر پڑھی لکھی ہے، عالمہ اور حافظہ ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے جاہل رہ جائیں. 5 سال تک تو 5-6 سال تک تو وہ ماں ہی کے گود ہی، کھانا پینا رہنا سونا اٹھنا بیٹھنا سب تو ماں ہی کے ساتھ. باپ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دکان پہ جا رہا ہے تو ملازمت پہ جا رہا ہے تو مزدوری کر رہا ہے. یہاں وہاں بیچارے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. یہ مرد جو ہے باہر کے سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ماں جو ہے گھر کو سنبھالتی ہے، یہ بچے کو سنبھالتی ہے، ان کی صحیح طور پر تربیت کرتی ہے. یہ منہ دھونا، پخانا پیشاب، کپڑا لتا اندر سب یہی کرتی ہے. اور یہ بچوں کی تربیت یہ کرتی ہے. اور بچے کی تربیت وہی خاتون کر سکتی ہے جو کہ پڑھی لکھی. جو پڑھی لکھی نہیں ہوگی خود اور ڈھنگی ہے، اس کو خود سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ سلیقہ. علم سلیقہ سکھلاتا ہے، علم سے عقل بڑھتی ہے اور اس سے آدمی کے اندر سلیقہ آتا ہے. زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے علم سے سلیقہ آتا ہے. کیسے رہنا ہے، جوتا چپل کہاں رہنا چاہیے، کپڑے لتے کیسے رہنا چاہیے، اور سامان کو کیسے مرتب انداز میں رکھنا چاہیے، یہ علم سے سلیقہ آتا ہے. ہمارے نان صاحب مرحوم معذورہ صاحب ہے بھینس کے بطار میں سونے والا. بھینس کے بطار میں سونے والا، اس کو کیا سلیقہ ہو کھانے کا، رہنے کا اور پہننے کا کیا سلیقہ ہو. تو جانور جیسی زندگی ہے، جیسے جانور جیسے چاہا سو گیا، بیٹھ گیا، کھایا پکایا، کوئی سلیقہ نہیں. علم سے سلیقہ آتا ہے. دوستو اور بزرگوں، بچوں کے یا بچیوں کی تعلیم کی طرف رجحان بڑھا ہے اور واقع میں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا بہت ضروری ہے. ان کی تعلیم، ان کی تربیت فرض ہے، فرض جیسے کہ ابھی بتلایا گیا. بنیادی تعلیم جس سے یہ مسلمان رہ سکے اور اسلام پر یہ قائم رہ سکے، ان کی اتنی تعلیم ضروری ہے، فرض ہے. فرض نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. ایسے ہی بچے اور بچیوں کو اتنی تعلیم دلوانا جس سے حلال اور حرام کو پہچان جائیں اور ایمانیات کو جان جائیں، اتنی تعلیم فرض ہے. اگر اس سے آنکھ بند کرتے ہیں آپ اور اپنے بچوں کو اس سے محروم کرتے ہیں تو آپ اللہ کے مجرم ہوں گے اور پکڑے جائیں گے. اور ہمارے ناظم صاحب معذورہ صاحب مرحوم ایک واقعہ نقل کرتے تھے. کہتے تھے دکن کے علاقے میں ایک زمیندار تھا. اس نے سوچا کہ ایک ہی لڑکا ہے تو اس کو اونچی سے اونچی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی تعلیم دلوانی. ہندوستان کے اندر دلوایا تعلیم، یہاں کی تعلیم مکمل ہوئی تو باہر بھیج کر کے اس کو تعلیم دلوایا. باہر سے جب اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آیا، یہاں ہندوستان آنے کے بعد بیمار پڑ گیا اور بیماری اس کی بڑھتی چلی گئی. علاج ہوتا گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اب تب کی حالت ہو گئی، اب مرے گا تب مرے گا. ایک دن بڑے میاں بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر رو رہے تھے، وہ زمیندار صاحب. تو نوجوان نے کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بیٹے، میں نے اتنا بڑا سرمایہ لگا کر کے خرچ کر کے تم کو پڑھایا اور اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو، تو اب بیمار پڑ گئے. اب ہم لوگوں کے اوج موج زندگی گزارنے کا وقت آیا، یہ ٹھاٹ سے زندگی گزارنے کا وقت آیا، تو اب لگتا نہیں ہے کہ تم بچ سکے ہوئے، تو اس پر مجھے رونا آ رہا ہے.
نوجوان نے کہا کہ ابھی کیا روتے ہیں آپ نے کسی حافظ مولوی کا منہ نہیں دیکھنے دیا، اللہ اس کے رسول کیا ہے آپ نے سمجھنے اور پہچانوانا ہے، آپ نے پہچانوایا ہی نہیں، کسی مولوی حافظ کا منہ آپ نے نہیں دیکھنے دیا، شروع ہی سے انگلش میڈیم میں اس میں ڈال کر کے اور اعلیٰ تعلیم کے چکر میں آپ نے کچھ دین کا علم مجھے دلوایا ہی نہیں، ابھی کیا روتے ہیں؟ اللہ کے ہاں جو پکڑ ہوگی اور سزا ہوگی تب رونا آئے گا، ابھی کیا روتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے دوستو اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلوایا اور جسے وہ حلال حرام کو پہچانے، اللہ اس کے رسول کو پہچانے، اگر ایسا نہیں کر رہے آپ تو واقعی میں آپ مجرم ہیں، اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جی اس لیے دوستو علم دین کی طرف میں تو کہا کہ 4-5 سال کی عمر کے بچے ہوں، آنکھ بند کر کے آپ کسی حافظ صاحب مولوی صاحب کے پاس رکھ کر کے ان کو دین کی اتنی تعلیم دلوا لیں جس کو ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ اتنی تعلیم جو ضروری ہے، فرض ہے، جسے آدمی حلال حرام کو پہچانے، فرائض واجبات کو پہچانے، نماز کو اور روزہ کو اور زکوٰۃ کو، حج کو، ضروریات دین کی تعلیم، جسے ایمان کے ایمانیات کو معلوم کر لے، ایک مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے، اتنی تعلیم فرض ہے، فرض، اس سے کسی کو فرض نہیں ہے۔ عالم حافظ بنانا آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے، ایک آبادی میں ایک ایسا عالم ہونا فرض کے پایا ہے جس سے عام مسائل میں رجوع کر سکے۔ اب عشاء کی نماز میں ہو گئی گڑبڑی، اب کہاں جائیں گے؟ کنھوا، کہاں جائیں گے؟ راجو پٹیا، کہاں جائیں گے؟ حسن پور برہلہ معاشیات آپ کیا لگے ہاتھ آپ کے بیچ عالم ہوں گے تب نہ اس سے مسئلہ پوچھ لیں گے کہ نماز دہرانی ہوگی کہ نماز ہوگی۔ تو ایک آبادی میں ایک ایسے عالم کا ہونا فرض کے پایا ہے، ہر ایک کا عالم ہونا فرض نہیں۔ آپ لوگ کھڑے نہیں رہے، بیٹھیے، دیکھتے ہیں کون شرارت کرتا ہے، ہم سب مل کے بعد دعا کریں گے۔ کہاں دعا ہوگی؟ آپ بیٹھیے، آپ بھی کی زندگی گزرے گی اور پھر سب کا وبال آپ کے اوپر بھی پڑے گا، کیونکہ آپ نے اتنی ضروریات دین کی تعلیم نہیں دلوائی۔ بڑے فتنے، ذہنی اور فکری ارتدادی فتنے ہیں، ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے مسلمان کیسے مرتد ہو جائے اس کی تحریک چل رہی ہے۔ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنی جی دکن کے علاقے میں ایک جگہ ایسی جلسے میں گئے، ایک حاجی صاحب کے ہاں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کا پوتا ایک دن آیا ایک کنوینٹ سے پڑھ پر، حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹے اللہ کا نام لے کر کے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، سامنے سے کھانا چاہیے، یہ ادب ہے۔ تو پوتا کہتا ہے کہ دادا جان میرے سر نے کہا ہے باپ بیٹے کا نام لے کر کے کھانا چاہیے، اب نہیں، باپ بیٹے کا نام لے کر کے کھانا چاہیے، باپ بیٹا سمجھا؟ اللہ علیہ باللہ باپ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، یہ ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کے بہانے کیسا زہر گھول کر کے بچوں کو پلا دیتے ہیں اور ذہنی اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں کہ یہ مرتد اور کفر تک آدمی پہنچ جائے۔ تعلیم ضروری ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تعلیم بھی اب کہاں دلوا رہے ہیں، کہاں دلوا رہے ہیں؟ ایسی جگہ دلوا رہے ہیں جہاں ایمان اسلام محفوظ رہے، یا ایسی جگہ دلوا رہے ہیں جہاں کفر کے رو میں اور بہاؤ میں بہ جائے اور اس طرح ہو جائے۔ تعلیم ضروری ہے، ڈگری ضروری ہے، ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن ایسی جگہ تعلیم دیں جہاں ایمان اور اسلام بھی محفوظ رہے، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یا بچیوں کو دلواتے ہیں، ایسی جگہ آپ بھیجیں، ورنہ بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کیا کرنا میں آئے دن وہ لڑکی وہاں بھاگ گئی، وہ لڑکا اس کو لے کر کے بھاگ گیا، یعنی اس طریقے سے اسکول کالج آتے جاتے اتنی مخلوط تعلیم، لڑکے بھی اسی میں ہیں، لڑکی بھی اسی میں ہیں، اور ایک جگہ پڑھتے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم اسلام کے نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، حضرت نا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ نے تو کی طرف مجلس شاید خالی جاتی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ مسلم اسکول، مسلم کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی ضابطے کے مطابق لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے، اسلامی طریقے پر دی جائے۔
اسلام کا جو منشا اور تقاضا ہے اس کے اعتبار سے تعلیم دی جائے، اسلامیات کی تعلیم ہو اور اصلی تعلیم بھی ہو، اور دونوں مثبت تعلیم اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے یہ تعلیم۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اپنا یہ ادارہ دارالعلوم شمیرہ للبلاغ جس کے زیر سایہ یہ عظیم شان اجلاس ہو رہا ہے، اور اب تو اختتام پذیر ہے ماشاءاللہ، آپ سب لوگ سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ہمارے محترم مخدوم حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم، ان کو دیکھ کر کے منتظر ہی ہوں گے کہ حضرت کی تو کچھ نصیحت ہوگی۔ ایسے کوئی مجلس نہیں ہے جس میں حضرت تشریف رکھتے ہوں اور حضرت کی کوئی لطیفہ والی یا کوئی قیمتی نصیحت نہ جاوے۔ اللہ پاک ہماری ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ قبول عمل کرنے کی توفیق میں